بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ کل یوم عاشوراء کا دن ہے، یعنی 10 محرم کا دن ہے، اور اس کی تاریخ اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اس کو یوم عاشوراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اسلامی تاریخ میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، اس لیے اس کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ یوم عاشوراء کے دن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ 2 کام کرنے چاہیے عاشوراء کے دن۔ ایک، روزہ رکھنا چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک تو روزہ رکھنا چاہیے، اور دوسرا فرمایا کہ 10 محرم والے دن، اور یہ حدیث بھی ہے، اور اس کو حضرت نے کوٹ کیا ہے اپنی کتاب میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم والے دن، یوم عاشوراء والے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا کرو، اور فراخ دلی کے ساتھ خرچ کیا کرو۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ پورے سال برکت عطا فرما دیں گے، اور کوشش کر کے غریبوں کا اور محتاج لوگوں کا بھی خیال کیا کرو۔ تو اس لیے 10 محرم والے دن 2 کام کریں، ایک روزہ اور دوسرا اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اور غریب اور محتاج لوگوں کا خیال رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرو اور یہودیوں کی مشابہت سے بچو۔ اب کس طرح یہودیوں کی مشابہت سے بچنا ہے؟ فرمایا کہ 1 دن پہلے کا یا 1 دن بعد کا ساتھ روزہ رکھ لیا کرو، 9ویں محرم کا یا 11ویں محرم کا روزہ ساتھ رکھ لیا کرو۔ اور مصنف جمع الفوائد نے بھی روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھو، اس طرح رکھو کہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا ساتھ روزہ ضرور رکھو۔ اور اسی جمع الفوائد کے اندر ایک اور روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں مصنف کہ یوم عاشوراء کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، ہر کوئی رکھتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد جس کا جی چاہتا تھا وہ رکھتا تھا، اور جس کا جی چاہتا تھا وہ نہیں رکھتا تھا، یعنی یہ مستحب ہو گیا۔ تو اب یہ روزہ مستحب ہے، اس کو فرض یا واجب یا سنت یہ نہیں ہے، مستحب ہے۔ جس کے پاس ٹائم ہے، جو رکھ سکتا ہے وہ رکھے، اور جو نہیں رکھتا اس کو برا بلا نہیں کرنا چاہیے، اور جو رکھتا ہے اس کو بھی برا بلا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کوشش کر کے 9 یا 11 کا روزہ ساتھ ضرور رکھیں۔ اگر کوئی نہیں بھی رکھ سکتا تو وہ کوشش کرے کہ 10 محرم کا روزہ ضرور رکھے۔ اور یہ جو یوم عاشوراء کا دن ہے، یہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اسلامی تاریخ کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک فرقے کے ساتھ مخصوص کر دیا یوم عاشوراء کا دن، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ تو اب صرف حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ مخصوص کر کے اور ایک فرقے کو ساتھ مخصوص کر دیا یوم عاشوراء کا دن، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ دن بہت مبارک دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودھی پہاڑ کے ساتھ ٹھہرائی تھی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اسی دن اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی مچھلی کے پیٹ سے، اور ان کی قوم کا جو قصور تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن معاف فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن ہوئی، اور سلیمان علیہ السلام کی
کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے دن دو کام کریں، ایک کام روزہ رکھنا اور دوسرا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، اور یہ روایت بخاری نے بھی نقل کی ہے اور مسلم نے بھی نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ نے روزہ یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فرعون سے نجات دی تھی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، آپ سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ اور پھر جب اس ایک اور روایت ہے، اس کے بھی راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اگر 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تو اس سے ہماری یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں رہا تو 9ویں کا یا 11ویں کا روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔